دنیا میں اگر ایسا ہوتا نا کہ تم کھاتے کسی اور رب کا، پہنتے کسی اور رب کا، تمہارے گناہ کوئی اور معاف کرتا، تمہاری مدد کوئی اور کرتا، تو پھر تو تمہیں یہ حق تھا کہ چلو اپنے اصل خدا کو چھوڑ دو۔ لیکن جب تم یہ مانتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ اس ایک اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار، نہ تمہارا کوئی رہبر، نہ تمہارا کوئی دوست، نہ تمہارے پاس کوئی آپشن، نہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا، تو پھر چپ چاپ کر کے اس ایک رب کی عبادت کرو، اس ایک رب کی بات مانو، اس ایک رب پہ بھروسہ کرو، اس ایک رب کے لیے اچھی زندگی گزارو۔ وہ رب غافل نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اے لوگو، اس بات کو یاد رکھو کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تم خود سے نہیں مرو گے، تمہیں مارا جائے گا۔ ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، چلنے کے قابل بنایا۔ ایک ذات ہے جس نے پوری دنیا کو تمہاری خدمتوں میں لگا دیا، سورج کے ذریعے سے تمہارے لیے دن کو روشن کر دیا، تو اسی سورج کو چھپا کر اندھیرا لایا، رات لائی، تمہارے آرام کی خاطر ساری دنیا میں خاموشی اور سناٹا بچھا دیا، تمہارے لیے بارشوں کو برسایا، زمین سے غلے اگائے، سبزیاں، پھل، نہ جانے کیا کیا خزانے نکالے، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو زندہ رکھا۔ یہ سب تعریفیں، یہ ساری قدرتیں تیرے رب کی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ ہر انسان اپنے دل کے اندر خود کی بنائی ہوئی چھوٹی دنیا میں بڑی بڑی جنگوں میں مصروف ہو چکا ہے، اور ان جنگوں سے وہ دنیا پہ فوکس نہیں کر پا رہا۔ جب تک اس انسان کو یہ ریئلائز ہوتا رہتا ہے کہ یہ جنگ جو میرے اندر جاری ہے، اس میں میرے ساتھ میرا رب ہے، تب تک خوش رہتا ہے، تب تک اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، کر لیتا ہے صبر۔ لیکن جانتے ہو پھر دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا سے تیرے رب کا تعلق برداشت نہیں ہوتا، یہ تیرے دل میں وسوسے، غفلتیں، برائیاں ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے بعد آپ کا دل اللہ کی یادوں سے خالی ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتوں اور وسوسوں میں انوالو ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ ساری جنگیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں، میرا رب اوجھل ہو چکا، دور ہو چکا۔ ایک کوشش ابو لہب کی بیوی نے بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانے دے کر کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیے، تو اکیلا ہو چکا ہے۔ دل تھا، اثر لیتا ہے لوگوں کی باتوں سے، پریشان ہو گئے۔ محبت کی دوری کس سے برداشت ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتار دی، قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی گارنٹی دی، دلاسا دیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہی کیفیتیں اللہ کو ماننے والے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت لویل ہوتے ہیں، بہت سیریس ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت یا اللہ کی یاد ہم سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا، یہاں ہر لحاظ سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ آپ کی زندگیوں میں بھی ایسا دور ہر دوسرے تیسرے دن بعد آئے گا کہ آپ کو کبھی کبھی لگے گا جیسے اللہ صرف میرا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری آنکھوں سے گرتا ہوا ایک ایک آنسو نوٹ کر رہا ہے، اور اس کے قرب کا احساس، اس کے راضی رہنے کا احساس ان جنگوں کے باوجود، اس بھاگ دوڑ کے دور میں ڈھیر ساری بے چینیوں کے ہوتے ہوئے وہ احساس آپ کو ہلکا کر لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا احساس آپ کے ساتھ جڑ جائے، تو آپ کو گناہوں سے پیچھے ہونا پڑے گا، چاہے آپ کا دل مانے یا چاہے آپ کا دل نہ مانے۔ ایک ہی آپشن ہے، پیچھے ہو جاؤ، جان بوجھ کے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ غلطی سے ہو جائے تو غلطی کا گناہ انسان کو عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، مومنین کی صفت ہے۔ توبہ وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، توبہ وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ نے اس کے لیے آیت اتاری، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے جنتیں ہیں، جبکہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن سے اللہ راضی ہوں گے۔ تو سوچیں یہ لنک کہاں کہاں جا کے میچ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ نے جو بھی گناہ کیے وہ غلطی سے کیے، جان بوجھ کے نہیں کیے۔ ارے بھائی، جان بوجھ کر گناہ کرنے کے لیے تو بہت بڑی ہمت چاہیے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ایک دل چاہیے ہوگا جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ آپ کے دل تو بہت نرم ہے، آپ نے تو ہر گناہ غلطی سے کیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کے ہر گناہ کی معافی ہے۔ اگر آپ کے دل میں توبہ کرنے کا خیال آ رہا ہے نا، تو کر لو۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو،
आजी का रुकू करो और उम्मीद की कैफियतों से अल्लाह को सजदे करो और 2 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, झोली फैलाओ, जितना गिर सकते हो, जितना बिछ सकते हो बिछ जाओ अल्लाह के सामने। जितनी आजी है तुम्हारे अंदर सारी अल्लाह के सामने रख दो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह बहुत बड़े बड़े गुनाह लेकर आया हूँ, अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बगावतें लेकर आया हूँ, जाने अनजाने में मैंने हर वो चीज़ की जिससे तूने मना किया, कुछ लोगों ने करवाई, कुछ अपनी मर्जी से की। अल्लाह ये छुपन छुपाई की ज़िंदगी मुझसे मज़ीद नहीं जी जा रही, मैं अब तेरे से जुड़ना चाहता हूँ। मैं आया हूँ अपना जुर्म कबूल करने, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने, क्योंकि एक आयत मेरे कानों तक पहुँची है। और मैं अगर तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करूँ अपनी, जब ज़िंदगी तंग हो चुकी थी मुझ पर, जब लोग नहीं समझ रहे थे मुझे, जब मुझे मेरे गुनाह और मेरे गंदे आमाल डरा रहे थे, तो कुरान की इस आयत ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर ये आयत मैं ना पढ़ता तो शायद आज मैं आप लोगों से यहाँ बात ना कर रहा होता। और वो है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क्या नबी मेरे उन बंदों के पास जाओ जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह किए बहुत बड़े बड़े लेवल के, अल्लाह को नाराज किया, जाओ उनके पास और उनसे कहो कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये मत सोचना कि अल्लाह गुनाह माफ़ नहीं करेगा। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं खुश हो गया, मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई, एक नया रास्ता मिल गया। तो तुम भी जाओ अल्लाह के पास और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैं भी गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं भी उन लोगों में शामिल था जो तुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं आ गया मेरे रब, अब नहीं जाऊँगा, मुझे भी कबूल कर ले, ये गुनाह किए मैंने, बस इनको माफ़ कर दे। अल्लाह से अपना हाल बयान करो और जब तुम माफ़ी मांगो तो खुशी खुशी उठो कि तुमने जिस रब के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है ना, वो बहुत बख्शने वाला है। अब यकीन करो और उसके बाद से नई ज़िंदगी शुरू करो। क्या मुश्किल है इसमें? छोड़ दो बेहयाई, छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गफलतें। कितनी दफ़ा की हैं तुमने ये सारी चीज़ें, क्या फ़ायदा मिला? कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं मिलने वाला। बस फिर अपनी ज़िंदगी इबादतों के साथ जोड़ लेना, इल्म के साथ जोड़ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सब ठीक हो जाएगा। और जो भी हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम पर आए उस पर सब्र करना, उस पर राज़ी रहना और अल्लाह से कहना कि अल्लाह हालत तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इस मुश्किल हाल में तेरी रज़ा मुझे मिल रही है तो इट्स ओके, ठीक है। हाँ, दुनिया की परवाह ना करो, अपने आप को अल्लाह से जोड़ोगे तो एक मजबूत इंसान बनकर लोगों के सामने आ पाओगे। अगर अल्लाह से दूर भागते रहे तो बावजूद इसके कि दुनिया में तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी मुतमईन नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो बस तौबा करें गुनाहों से, रुक जाएं बेहयाइयों से, मुंह